تصور کرو تم ایک ایسے شہر میں رہتے ہو جہاں سچ بولنا جرم ہے، جہاں ایمان رکھنا موت کی سزا ہے، جہاں بادشاہ خود کو خدا کہتا ہے اور پوری قوم اس کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ تم کیا کرتے؟ کیا تم بھی جھک جاتے یا پھر وہی کرتے جو اصحاب کہف نے کیا؟ آج کی یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ایک سبق ہے، ایمان کا، ہمت کا، اور اس یقین کا کہ جب بندہ اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ پوری کائنات کو اس کی حفاظت میں لگا دیتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے روم کی حکومت کے زیر سایہ ایک شہر تھا۔ یہ شہر دیکھنے میں جنت لگتا تھا، خوبصورت محل، بازار، رونق، دولت، لیکن اس شہر کی روح مر چکی تھی۔ بادشاہ دقیانوس نے حکم دے رکھا تھا، ہر شخص بتوں کی پوجا کرے، جو انکار کرے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ پورا شہر اس حکم کی آگے سر جھکا چکا تھا۔ علماء خاموش تھی، عوام ڈری ہوئی تھی، اور جو بولتا وہ قتل ہو جاتا۔ لیکن اس پوری شہر میں چند نوجوان تھی جن کی دل میں ایک آگ جل رہی تھی۔ ان نوجوانوں کی عمر کم تھی لیکن ایمان پختہ تھا۔ یہ بادشاہ کی دربار میں اونچے عہدوں پر تھی، عیش و آرام ان کے قدموں میں تھا، لیکن ان کی دل ایک سوال سے بے چین رہتی تھی، کیا یہ بت سچ میں خدا ہے؟ کیا یہ پتھر ہمیں کچھ دے سکتی ہیں؟ ایک دن ان میں سے ایک نوجوان نے آنکھیں بند کی، آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں، خالق وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائی، وہی میرا رب ہے۔ یہ جملہ اس کی دل سے نکلا اور ایمان کی روشنی پھوٹ پڑی۔ ایک ایک کر کے یہ نوجوان ایک دوسرے کے قریب آتی گئی، 7 نوجوان جن کا ایمان ایک تھا، مقصد ایک تھا، اور اللہ پر بھروسہ ایک تھا۔ قرآن میں اللہ نے ان کی دل کی کیفیت بیان کی، اور ہم نے ان کی دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑی ہوئی اور بولی، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ سورہ کہف 14۔ بادشاہ دقیانوس کو خبر ملی کہ اس کے دربار میں کچھ نوجوان بتوں کی پوجا سے انکاری ہیں۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، انہیں دربار میں بلایا گیا۔ ایک طرف چمکتا ہوا تخت، لشکر، طاقت، اور دوسری طرف چند نوجوان، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی فوج نہیں۔ بادشاہ نے غرایا، پوجا کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ان نوجوانوں نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا، ہمارا رب وہی ہے، اس کے سوا ہم کسی کو نہیں پکاریں گے۔ یہ بغاوت نہیں تھی، یہ سچ تھا۔ بادشاہ نے انہیں کچھ وقت دیا سوچنے کے لیے، اور ان نوجوانوں نے بھی سوچا، لیکن ان کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، جب شہر میں رہنا ممکن نہیں، جب ایمان کی قیمت جان ہو، تو پھر بھاگنا گناہ نہیں، یہ عقل ہے۔ اور وہ رات کی تاریکی میں شہر چھوڑ کر نکل گئے، پہاڑوں کی طرف، جنگلوں کی طرف، جہاں کوئی نہیں تھا۔ راستے میں انہیں ایک کتا ملا، وہ بھی ساتھ چل پڑا، جیسے وفاداری نے کہا ہو، میں بھی چلوں گا۔ اور پھر انہیں ایک غار نظر آیا۔ غار تاریک تھا، خالی تھا، سرد تھا، لیکن ان نوجوانوں نے اس غار میں قدم رکھا اور دل سے پکارا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں آسانی پیدا فرما۔ سورہ کہف 10۔ یہ دعا تھی، مکمل سپردگی کی دعا۔ اللہ نے سنی، اور پھر اللہ نے کچھ ایسا کیا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے انہیں نیند میں ڈال دیا، لیکن یہ عام نیند نہیں تھی، یہ اللہ کی خاص حفاظت تھی۔ وہ سوئی اور سوتی رہی۔ 309 سال باہر دنیا بدلتی رہی، بادشاہ مرے، سلطنتیں ٹوٹیں، نسلیں آئیں اور گئیں۔ وہ شہر جہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اب اس میں توحید کا بول بالا ہو چکا تھا۔ لیکن غار میں سکون تھا، اطمینان تھا، اللہ کی حفاظت تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے سورج کو بھی حکم دیا کہ ان کی طرف سیدھا نہ آئے، اور تم دیکھتے کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار سے دائیں طرف مڑ جاتا، اور جب ڈوبتا تو بائیں طرف، اور وہ غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ سورہ کہف 17۔ اللہ نے نہ صرف انہیں بچایا بلکہ ان کی تکلیف کا بھی خیال رکھا۔ یہ ہے اللہ کی محبت۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں جگایا، آنکھ کھلی، غار وہی تھا، ساتھی وہی تھے، کتا وہی تھا۔ انہیں لگا بس ایک دن سوئے ہیں۔
आपस में पूछा, कितने दिन सोए? किसी ने कहा 1 दिन या आधा दिन। फिर भूख लगी। एक नौजवान को शहर में खाना लेने भेजा, लेकिन साथ हिदायत दी, होशियार रहना, अगर हमारा नाम लिया तो बादशाह हमें पकड़ लेगा। वो नौजवान शहर पहुंचा और हैरान रह गया। शहर बदल चुका था, लोग बदल चुकी थी, जबान थोड़ी मुख्तलिफ थी। उसने सिक्का निकाला और दुकानदार ने देखकर पूछा, ये सिक्का कहाँ से लाई? ये तो सैकड़ों साल पुराना है। पूरी बात सामने आई। शहर के लोग, हाकिम, उलमा सब गार की तरफ दौड़े। वो नौजवान गार में इंतजार कर रही थी, ताजा दम, सेहतमंद, जैसी अभी अभी सोई हूं। ये अल्लाह की निशानी थी कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी मुमकिन है, क़यामत हक है। इस वाक़ये ने उस जमाने के लोगों के दिलों में ईमान को ताज़ा कर दिया। और फिर अल्लाह ने उन नौजवानों की रूह कब्ज़ कर ली। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। असहाबी कहफ की कहानी सिर्फ तारीख नहीं, ये हमें बताती है, जब दुनिया गलत रास्ते पर हो, अकेली सच पर खड़ी रहो। आज भी बहुत सी गलतियां नॉर्मल लगती हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं बदलता। हिजरत करना कमजोरी नहीं, हिकमत है। जब माहौल ईमान को तबाह कर रहा हो, वहां से निकलना अक्लमंदी है। अल्लाह पर भरोसा करो, वो खुद हिफाजत करता है। उन्होंने कोई फौज नहीं बनाई, कोई साजिश नहीं की, बस अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने पूरी कायनात को उनकी खिदमत में लगा दिया। नौजवानी में ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ये नौजवान थे, ओहदे थे, दौलत थी, लेकिन उन्होंने आखिरत को दुनिया पर तरजीह दी। ये कहानी सुनकर क्या सोचा? असहाबी कहफ ने अकेले खड़े होकर ईमान बचाया। आज तुम भी अपने ईमान का जायजा लो।